بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے مسائل۔ زکوٰۃ کی ادائیگی روپیہ، پیسہ اور سونا چاندی سے۔ مسئلہ نمبر 1۔ اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولہ سونے کے زیورات ہیں جن کی مالیت مثلاً فی تولہ 17,200 کے اعتبار سے 1,29,000 ہوتی ہے اور اس پر واجب ہونے والی زکوٰۃ کی مقدار 3,225 ہوتی ہے، اور اگر اس میں بناوٹ کی قیمت فی تولہ 200 کو ملاتے ہیں تو ان زیورات کی مالیت 1,30,500 ہوگی اور اس پر واجب ہونے والی زکوٰۃ کی مقدار 3,262 روپے 5 پیسے ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دو مالیتوں یعنی مالیت باجرت صنعت اور مالیت بدون اجرت صنعت میں سے ادائیگی زکوٰۃ میں کس کا اعتبار ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ عین سونا یا عین چاندی سے ادا کی جا رہی ہو تو 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں ادا کر دے، یا اس 40ویں حصے کی جو قیمت بھی بنتی ہو وہ ادا کر دے۔ اور اگر زکوٰۃ میں عین سونا یا عین چاندی کا 40واں حصہ یا اس کی قیمت ادا نہ کی جا رہی ہو بلکہ سونا یا چاندی کے زیور کی قیمت کو بنیاد بنا کر زکوٰۃ روپیوں سے ادا کی جا رہی ہو تو اس صورت میں محض زیورات میں لگی ہوئی سونا یا چاندی کی مقدار کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ مارکیٹ میں اس زیور کی قیمت کتنی ہے، اس کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور اس صورت میں سونا یا چاندی کے مقدار کے ساتھ زیور کی صنعت میں لگی ہوئی رقم پر بھی زکوٰۃ کا وجوب ہوگا اور اس کی بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 2۔ مالدار طلباء کو زکوٰۃ دینا۔ جو طلباء مدارس غنی و مالدار ہوں، اپنے آپ کو اکتساب معاش سے فارغ کر چکے ہوں اور افادہ استفادہ علم میں مشغول ہوں، بعض فقہا نے ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز قرار دیا ہے، تاہم احتیاط اسی میں ہے کہ انہیں وظیفہ اور کھانا وغیرہ کسی فقیر اور مستحق زکوٰۃ کو تملیغ کرا کے دیا جائے۔ غیر مسلموں کو صدقہ دینا۔ مسئلہ نمبر 3۔ صدقہ فطر غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں یا نہیں، اس سلسلے میں ہمارے ائمہ کے مابین اختلاف ہے۔ طرفین کے نزدیک دینا جائز ہے اور امام ابو یوسف کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ علامہ عسقفی فرماتے ہیں کہ فتاویٰ امام ابو یوسف کے قول پر ہیں، جبکہ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ صاحب ہدایہ وغیرہ کے کلام سے یہ افادہ ہوتا ہے کہ فتویٰ طرفین کے قول پر ہیں، اور متومن میں بھی ایسا ہی ہے۔ علامہ شامی کے قول ضوابط افتاء کے مطابق بھی ہے۔ جب کسی مسئلے میں ہمارے ائمہ کے مابین اختلاف ہو تو امام یا امام اور آپ کے تلامذہ میں سے وہ جو آپ کے موافق ہوں کے قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے، اس لیے فتویٰ طرفین کے قول پر ہی ہوگا، یعنی غیر مسلموں کو صدقہ فطر دینا جائز ہے، لیکن چونکہ یہ مسئلہ مختلفی ہے اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ مسلمان ہی کو دیا جائے، کیونکہ مسلمانوں میں فقراء غرباء کی کمی نہیں ہے۔ نیز صدقہ فطر کا مقصود غریب مسلمانوں کو اپنی خوشی میں شریک کرنا ہے، اور یہ مقصد اسی صورت میں پورا ہوگا جبکہ ہم صدقہ فطر انہی کو دیں۔ رہے غیر مسلم تو سال بھر انہیں صدقات نافلہ دینے کی گنجائش ہے۔ غیر مسلم فقراء کو زکوٰۃ دینا۔ مسئلہ نمبر 3۔ بعض لوگ غیر مسلم فقراء کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، جبکہ اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، کیونکہ زکوٰۃ کا مصرف صرف مسلمان فقراء ہیں، اس لیے ان پر دوبارہ اتنی زکوٰۃ مسلمان غریبوں کو دینا لازم ہے۔ درمیان سال کی آمدنی بھی تمام سال کی آمدنی کے تابع ہے۔ مسئلہ نمبر 4۔ بعض لوگ یوں خیال کرتے ہیں کہ جو مال جس وقت ملکیت میں آئے اسی وقت سے اس کا سال شروع ہوتا ہے اور وہ ہر مال کا الگ الگ سال شمار کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جو مال سال بھر ان کی ملکیت میں رکھا رہا ہو اور کسی بھی وقت ملکیت سے نہیں نکلا اسی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جبکہ یہ دونوں خیالات صحیح نہیں ہیں، کیونکہ جب کوئی شخص ایک مرتبہ مال کے وجہ سے صاحب نصاب بن جاتا ہے تو سال پورا ہونے سے پہلے جو بھی قابل زکوٰۃ مال اس کی ملک میں آتا ہے، سال کے پورا ہونے پر تمام قابل زکوٰۃ موجود مالوں کی زکوٰۃ کا ادا کرنا اس پر لازم ہوتا ہے، خواہ کوئی مال سال پورا ہونے سے 1 مہینہ یا 10 دن یا محض 1 دن پہلے ہی اس کی ملکیت میں آیا ہو۔ غلطی سے زکوٰۃ زیادہ دے دینا۔ مسئلہ: اگر کسی شخص کے ذمہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی مقدار تھوڑی بنتی ہو اور اس نے زکوٰۃ سے زیادہ زکوٰۃ دے دی تو اس کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ اس زائد مقدار کو آئندہ سال کی زکوٰۃ میں شمار کر لے، اور اگر اس زائد مقدار کو نفلی صدقہ تصور کرے اور آئندہ سال کی زکوٰۃ اپنے وقت پر الگ حساب لگا کر ادا کرے تو بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ شوہر کا عورت کو دین مہر ادا کر دے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی یا نہیں؟ مسئلہ: اگر شوہر دین مہر عورت کو دے دے اور وہ مقدار نصاب ہو اور اس پر سال بھی گزر جائے تو عورت کے ذمہ اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر وہ مقدار نصاب نہیں ہے لیکن عورت کے پاس اس کے علاوہ اتنی مقدار دوسرا مال موجود ہے کہ اس کو مہر کے ساتھ ملانے پر نصاب پورا ہو سکتا ہے تو اس کو ملا کر زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اور اگر نصاب پورا نہیں ہوتا تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ مرغی خانہ یا مچھلی تالاب کی زمین پر زکوٰۃ۔ مسئلہ:
اگر کسی شخص نے مرغی یا مچھلی کا فارم قائم کیا تو مرغی خانہ اور مچھلی کے تالاب کی زمین اور متعلقہ ساز و سامان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مرغیوں اور چوزوں یا مچھلیوں اور ان کے بچوں کو خریدتے وقت ان کو بیچنے کی نیت نہ ہو بلکہ ان کے انڈوں یا ان کے بچوں کو فروخت کرنے کی نیت ہو تو ان پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں ان مرغیوں اور مچھلیوں کو باقی رکھتے ہوئے ان سے منفعت حاصل کرنا مقصود ہے۔ اگر ان سے منفعت حاصل ہو گئی اگر ان سے حاصل منفعت کی مالیت بقدر نصاب ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، البتہ اگر مرغی اور چوزوں مچھلیوں اور ان کے بچوں کو خریدتے وقت انہی کو فروخت کرنے کی نیت ہو تو یہ مال تجارت میں داخل ہوں گے اور ان کی مالیت پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ بھینس یا گائے کے دودھ کی آمدنی پر زکوٰۃ۔ اگر کسی شخص نے بھینس یا گائے کا فارم بنایا تاکہ ان سے حاصل ہونے والا دودھ فروخت کرے گا تو اس صورت میں بھینس اور گائے کی مالیت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سائمہ جانور نہیں ہے، البتہ دودھ فروخت کرنے کے بعد جو آمدنی حاصل ہوگی اگر وہ نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو سالانہ 2.5% زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سیکورٹی ڈپازٹ پر زکوٰۃ۔ مکان یا دکان کو کرائے پر لیتے وقت جو رقم مالک مکان یا دکان کو سیکورٹی ڈپازٹ کے نام سے بطور ضمانت دی جاتی ہے اس رقم کی زکوٰۃ نہ دینے والے پر واجب ہے اور نہ ہی لینے والے پر، کیونکہ یہ رہن کے حکم میں ہے اور رہن میں نہ راہن گروی رکھنے والا پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور نہ مرتہن پر، اور جب رہن واپس مل جائے تو سالہ گزشتہ کی زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ مزید مسئلے مسائل کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل محسن اسلام کو سبسکرائب کیجیے اور فیس بک پر ہمارے پیج محسن اسلام کو لائک اور فالو کیجیے، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، اور ہمارے ہر ویڈیو کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے، فالو کیجیے۔